تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. اس کا مطلب مومن کی ناپاکی ریچول امپیورٹی رہتی, مطلب ایک عمل کو نہ کرنے کے لیے اس کو کہا جا رہا ناپاک ہے, مطلب جنابت کی حالت ہے, مطلب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ابھی اس حالت میں, اس لیے کہا جا رہا جنابت ہے. تو ریچول امپیورٹی مطلب وہ جو اس کی ناپاکی ہے وہ کسی عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہے, لیکن اس کی ذات سے شخصیت سے ناپاک نہیں ہوا. تو ایک عورت کا حیض کی حالت میں انتقال کرنا کوئی برائی کی علامت نہیں, ایک مرد کا جنابت کی حالت میں انتقال کرنا کوئی برائی کی علامت نہیں ہے, بلکہ ایسے واقعات ہوئے. ایک صحابی تھے, وہ اپنے بیوی کے ساتھ گئے اور راتوں رات اعلان ہو گیا جنگ کا, اسی حالت میں نکلے, سوار ہوئے اور چلے گئے اور شہید بھی ہو گئے. مطلب وہ ابھی غسل کا ٹائم ہی نہیں آیا, چونکہ فجر کا وقت ہوا ہی نہیں تھا, رات میں شہادت ہو گئی. تو یہاں کوئی رواج میں نہیں کہا جا رہی تو جنابت کی حالت میں تھا, لوگوں نے کہا کہ تو جنابت کی حالت میں تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو فرشتوں نے نہلا دیا. تو یاد رکھیے جنابت کی حالت میں انتقال کر جانا, حیض کی حالت میں انتقال کر جانا کوئی بری علامت, کوئی بری موت کی علامت نہیں. یاد رکھیے ایک مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ جو ناپاکی تھی وہ ریچول ایک عمل کو نہ کرنے کے لیے امپیورٹی کہا گیا تھا, وہ حاصل کر لیتا تو پاک ہو جاتا. اسی لیے ہر انسان جو مرتا ہے اس کو غسل دے دیا جاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے موت کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, بلکہ غسل دیا جاتا ہے, یہ آدمی کس کیفیت میں تھا نہ معلوم ہو تو غسل دے کے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ ناپاک تھا بھی ٹیمپرری کسی عبادت کے لیے تو بھی اس کو غسل دے دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں ہے.